دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اگر ایک ماں کا کوئی لاڈلا بیٹا ہو اور وہ اپنی ماں سے کسی چیز کی خواہش کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی وہ خواہش پوری کرتی ہے۔ تو سوچیں اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ والوں آج کا دن، آج کی رات بہت قبولیت والی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ اور بدھ کے دن صرف اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت سے جس چیز کی حاجت کریں گے وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ والوں یہ دولت کا اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، اللہ پاک کے غریب بندوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرا کرو اور روزوں کا بھی معمول بنایا کرو۔ اللہ والوں روزہ رکھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو اپنے بخشوا لیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کریں اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اپنے حلال رزق کے اندر سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو اور نہ ہی بیماریاں ہوں، نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے، بہت زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے، اگر اس کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹوں کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 2-4 منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی بارگاہ میں لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص کر لیجئے گا۔
آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کے بیٹھ جاؤ اور اللہ پاک سے مانگو، آپ کو ہر چیز بالخصوص مل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفے کوئی بنے بنائے نہیں، یہ اعمال بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے بہت ہی مستند اور مجرب عمل ہیں۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، جب بھی آپ کے شہر میں ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق بالخصوص کر لینا ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی رات، آج کا دن بہت خوبصورت ہے، بہت خاص ہے، اور جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یقین کریں وہ آپ کی نصیب اور تقدیر کو چمکا کے رکھ دے گا۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بندہ بھی آج جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں آپ لوگوں کو نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آپ کے لیے آسانی نہیں ہو رہی، رشتے گھر پر آتے ہیں اور بہنوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے، اور بہنیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ آج ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس عمل کو کریں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اچھا رشتہ، ایک نیک رشتہ آپ کے دروازے میں بالخصوص دستک دے گا اور آپ کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کی شادی پکی ہو تو گئی ہے، لیکن پیسوں کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچیوں کا جہیز میں کوئی کمی رہ جائے۔ اللہ والوں، آج کل کے دور میں ایک یہ لعنت بھی ہمارے گلے پڑ گئی ہے جو کہ جہیز کی لعنت ہے، اور بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح سے مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے بھی جہیز
लिया था, ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जहेज़ नहीं दिया था। हालांकि मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपनी ज़िरा बेचकर एक चक्की ली थी और मेहर अदा किया था, और आपका मेहर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी अपनी तरफ से कुछ तोहफ़ा दिया था, घर का तोहफ़ा दिया था। तो इस तरीके से अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए। हदीस मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रही, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जहेज़ नहीं दिया था। बतौर तोहफ़ा कुछ साजो सामान दिया हो तो दिया हो, या फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो चीज़ें आप ले गई थी। तो अल्लाह वालों, इस तरीके से जो ये लोग आपके सामने इस हदीस को प्रेजेंट करते हैं, उनको बोलो दिखाओ, मुंह से बोलो नहीं। जब वो दिखाने जाएंगे तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी और मौला अली शेर खुदा ने मेहर कौन सा अता किया था। तो अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास अमल और इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप लोगों को वक्त मिले, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है, शर्त या औलाद के लिए पढ़ ले। आप डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं और औलाद नहीं होती, किसी भी मसले के शिकार से आज बे औलादी का अगर आप लोग शिकार हो चुके हैं, तो फिर आप लोग अपने साले औलाद के लिए, नरीना औलाद के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज 100% आप लोगों को औलाद मिलकर रहेगी। अगर नौकरी के लिए परेशान हैं और आप लोगों की नौकरियां नहीं हो रही, आप लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, नौकरियां मुकद्दर नहीं आ रही, रिश्वतें भी खिला दी, सिफारिशें भी करवा ली, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो और फिर देखो किस तरह से आप लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अपने मकसद को जहन में रखते ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। आप लोगों ने आज पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम, जो रब का नाम है या अल्लाह, ये मेरे रब का ज़ाती नाम है। उसके बाद जो दूसरा नाम है मेरे रब का, वो नाम है या रहमान, तीसरा या रहीम। आप लोगों ने इन तीनों नामों को पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने चाहे तो अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने इन तीन नामों को पढ़ना है। और आज यकुम रबीउल अव्वल को आप लोगों ने जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी भी नमाज के बाद, किसी भी वक्त आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लेना है। हत्ता कि रात 11-12 बजे तक भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं,
تسبیح کے دانوں پر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف اور صرف 21 بار، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ ذرا آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یہ 2 نام بھی بہت خاص ہیں اور یہ رزق کے حوالے سے بہترین نام ہیں، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو کو دونوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الاخلاص، جس کو اگر ایک بار پڑھیں تو 10 سپاروں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، اور اگر ہم لوگ جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے اور ربیع الاول کے مہینے میں پڑھیں گے اور یہ پہلے جمعے کے دن پڑھا جائے گا، تو اللہ والوں آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، آپ کو 10 سپاروں کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس دن کی برکت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر 1 لاکھ مانگیں گے تو میرا رب 70 لاکھ سے آپ لوگوں کو نوازے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو بارہا کہہ رہا ہوں، یہ دن، یہ لمحات بہت خاص ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ سمجھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی تمام حاجات، تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص شریف کو آپ نے 12 بار 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ 12 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا جلالی نام یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جس طرح سے آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں۔ میرا رب انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔